ہاں علماء بیٹھے ہیں، جہاں سے پاؤں اٹھاتی تھی زمین کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ 3 دن کے بعد شراب کے نشے میں مست ہو کے تخت پہ بیٹھ کے شمر کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اے شمر مجھے بتا اس بھرے مجمع میں علی کی بیٹی زینب کہاں ہے؟ میرا پڑھ لینا آسان ہے، آپ کا سن لینا بھی آسان ہے، اللہ جانے سید الساجدین کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ ہاتھ کا اشارہ کر کے یہ کمینہ کہتا ہے وہ جو کونے میں بیبیوں کی جھرمٹ میں کھڑی ہے وہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں، میں تفصیل بیان نہیں کر سکتا، بس اتنا اشارہ کرنا تھا۔ یا پیچھے سے ایک عورت کی آواز آئی، یزید نے مڑ کے دیکھا، وہ تھی یزید کی زوجہ ہند۔ اس نے کہا، اے یزید میں بھی ان قیدیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں۔ یزید کو غصہ آیا، یزید نے کہا، اے ہند کیا تو نہیں جانتی تو میری غیرت ہے، دربار کا ماحول خراب ہے، میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ تو اس ماحول میں بیٹھ کے قیدیوں کا تماشا دے۔ اللہ جانے علی کی بیٹیوں کی غیرت نے کیسے برداشت۔ اس نے ضد کی، یزید نے کہا صبر کر، مجھے پردے کا بندوبست کرنے دے۔ مخملی پردہ لگوایا گیا، پیچھے تخت رکھا گیا، تخت کے اوپر جیسے ہی ہند آ کے بیٹھی، علی کی بیٹی نے سجاد کی پشت پہ پیشانی رکھ کے کہا، اے بیٹا سجاد اب علی کی بیٹی پہ مشکل وقت آیا۔ اجرکم اللہ، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے گا، جتنا ہو سکے اپنی مخدومہ کو اس کا پرسہ ضرور دیجیے گا۔ جناب سجاد نے کہا، پھوپھیاں ماں پھر کوئی بچی شہید ہو گئی ہے یا کوئی بچہ شہید ہو گیا ہے؟ کہا نہیں، نہ کوئی بچی شہید ہوئی ہے نہ کوئی بچہ شہید ہوا ہے۔ تو امام سجاد نے کہا، پھوپھیاں ماں پھر کربلا، حسین کی گے 13 ضربیں، پھر کوفہ، پھر دربار، پھر بازار، پھر رسیاں، پھر بغیر چادر کے سفر، پھر اتنا لمبا طویل سفر آپ نے کیا، کسی منزل پر بھی آپ نے یہ جملہ نہیں کہا، اب ایسی کون سی مصیبت آئی ہے جو آپ سے برداشت نہیں ہو رہی؟ حق بنے تو ہائے ضرور کیجیے گا۔ علی کی بیٹی نے کہا، اے سجاد ذرا سر اٹھا اور سامنے تخت پہ دیکھ، وہ جو تخت پہ بیٹھی ہے نا جس کا نام ہند ہے، یہ وہ ہے جو کوفہ میں مجھ سے قرآن پڑھا کرتی۔ آج علی کی بیٹی اتنی غریب ہو گئی ہے کہ وہ شہزادی بن کے بیٹھی ہے، میں قیدی بن کے اس کے سامنے، خدا کی قسم اتنا کہنا تھا۔ یا ہند نے کہا، اے یزید ان قیدیوں سے میرا تعارف بھی کروا۔ شمر کو حکم دیا، شمر آگے بڑھا، اگر توجہ میں بیٹھے تو ہائے بے ساختہ نکل جائے گی۔ شمر نے آگے بڑھ کے رسی اٹھائی، رسی ایک تھی، آپ نے توجہ نہیں کی، رسی ایک تھی، قیدی پورا قافلہ تھا، اس نے رسی کو حرکت دی، رسی کو حرکت دینا تھا۔ آگے آگے باقر تھے، پیچھے سجاد تھے، پیچھے علی کی بیٹی تھی۔ اب ہند کے سامنے سے باقر گزرے، سجاد گزرے، جب جناب زینب گزرنے لگی، ہند نے تخت چھوڑا، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہتی ہے، اے قیدی بی بی رک، اللہ اکبر، اے قیدی بی بی رک، اور رک کے مجھے بتا تیرے وطن کا نام کیا ہے؟ علی کی بیٹی رکی اور رک کے کہنے لگی، اے ہند میرے وطن کا نام مدینہ ہے۔ اجرکم اللہ، جیسے ہی مدینے کا نام آیا، ہند نے آگے بڑھ کے کہا، اے قیدی بی بی کیا تو اس مدینے سے آئی ہے جس مدینے میں میرا مرشد حسین؟ اجرکم اللہ، علی کی بیٹی نے رو کے کہا، اے ہند میں اسی مدینے سے آئی ہوں اور جس مدینے میں تیرا مرشد حسین رہتا ہے۔ اب ہند تڑپی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی، اے قیدی بی بی رک اور مجھے بتا میرے مرشد کا ایک بیٹا تھا، نام جس کا علی اکبر تھا، اب تو جوان ہو گیا، پتہ نہیں میرے جوان کہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر دل پہ چوٹ لگے تو حال ضرور کیجیے گا، اس کا نام علی اکبر تھا، اب تو سیرے پہن لیے ہوں گے، اب تو اس کی شادی ہو گئی ہوگی۔ روئی علی کی بیٹی رو کے کہا، اے ہند تیرے مرشد کا بیٹا تھا، نام علی اکبر تھا، لیکن اس کے سینے کو کربلا کا میدان کھا گیا۔ اتنا سننا تھا یا ہند پریشان ہوئی، آگے بڑھی اور کہنے لگی، اے قیدی بی بی رک اور مجھے بتا، اب جو ہائے نہیں کرے گا مجھے تکلیف دے گا، اے قیدی بی بی مجھے بتا میرے مرشد کا ایک بھائی تھا جس کا نام عباس تھا، جس پہ بہنوں کو بڑا ناز تھا، اب تو اس کی اولاد جوان ہو گئی ہوگی۔ روئی علی کی بیٹی رو کے کہنے لگی، اس کے بازوؤں کو بھی کربلا کا میدان کھا گیا۔ آخری جملہ ہے، خدا کی قسم اب ہند پریشان ہو کے پیچھے ہٹی، اب علی کی بیٹی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے کہنے لگی، اے ہند چپ کیوں کر گئی ہے؟ ہند نے کہا، کہتی بی بی کیا مطلب؟ بی بی نے کہا، اے ہند چپ کیوں کر گئی ہے؟ تو نے حسین کا پوچھا، حسین کے بیٹوں کا پوچھا، حسین کے بھائیوں کا پوچھا، اب چپ کیوں کر گئی ہے؟ تو نے حسین کی بہنوں کا نہیں پوچھا۔ اور جیسے ہی بہنوں کا نام آیا، ہند نے کہا، اے قیدی بی بی اگر تو قیدی نہ ہوتی اور تیرے اوپر ظلم کرتی، کجا حسین کی بہنیں، کجا یہ ناپاک ماحول؟ بندے ہوئے ہاتھوں سے باہر ہٹا کے کہا، اے ہند پہچان علی کی بیٹی زینب میں، حسین کی بہن زینب میں، اور زینب قیدی ہو گئی، حسین ہمارے